بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پہ تشریف فرما علی جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ چار مینار و معتمد عمومی کلی منزل اتحاد المسلمین، جناب محمد وراثت رسول خان صاحب، رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، جناب موزم خان صاحب، رکن اسمبلی بہادر پورہ، جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ، ہندوستان کے کم عمر میر جناب ماجد حسین صاحب، جناب میر ذوالفقار علی صاحب سابق میر، جناب جعفر حسین میراز صاحب سابق ڈپٹی میر، باقی جماعتی اخوہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو حالات حاضرہ منعقد کیا گیا ہے، یہ جلسے منعقد کرنے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں اس کو عوام کے سامنے پیش کرے۔ جیسا کہ اب الیکشن کا موسم ہے، ہر پارٹی اپنے امیدوار کو میدان میں اترتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے گڑھ میں منافقوں کو چھوڑتی ہے۔ یہاں پر جیسا آپ جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ غیروں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اغیار میں اتنی ہمت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے صفوں میں سے کچھ لوگوں کو نکالتے ہیں، ہمارے بیچ میں لاتے ہیں۔ ویسا ہی یہاں پر حلقہ اسمبلی نامپلی میں ایک شخص جو آ رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے مسلمانوں کے اتحاد میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، آج مجلس اتحاد المسلمین بڑھتی ہوئی طاقت کے سے حیدرآباد سے ہوتے ہوئے اضلاع گئی، اضلاع سے ہوتے ہوئے مہاراشٹر میں ختم جمائی، مہاراشٹر سے ہوتے ہوئے کرناٹک میں ختم جمائی، مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز مہاراشٹر میں وہ نمائندگی کر رہے مسلمانوں کی، وہیں کرناٹک میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کرتے اور مجلس اتحاد المسلمین کے مسائل حل کرتے کرناٹک میں۔ حضرت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں کی پارلیمنٹ میں 500 چلر ممبر آف پارلیمنٹ ہے، مہاراشٹر میں کانگریس کی حکومت ہے، کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے، آندھرا پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے۔ 100 چلر ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک آپ کے ہمارے حق العزیز قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، 117 یا 116 ممبر آف پارلیمنٹ میں جو 3 ریاستوں کے اتنے پارلیمنٹ ہوتے ہیں، صرف ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ اغیاروں کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ وشو ہندو پریشد، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے وہ شیو سینا ہو، یہ سب متحد ہو رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو آگے بڑھنے کے روکنے کے لیے۔ یاد ہوگا آپ کو آسام چل رہا تھا، یہی قیادت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کوٹولی میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کوٹولی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، 150-200 کلومیٹر دور ہے۔ کوٹولی میں 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کوٹولی کے مسلمان جلتے ہیں، اس گھر کا ایک نوجوان سپاہی ہندوستان کی سرحد پر ڈریس پہن کے ہندوستان کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس جوان کے گھر والوں کو یہاں وشو ہندو پریشد بی جے پی کے لوگ ہندو طاقتیں جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت، چاہے وہ کلکتہ ہو، چاہے وہ مظفر نگر ہو، چاہے وہ آسام ہو، چاہے وہ یو پی کا کوئی اور شہر ہو، یا چاہے وہ بہار ہو، سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستان کے دیگر شہروں میں مجلس اتحاد المسلمین کی قائد، آپ جہاں ناحقانی صورتحال ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جہاں مسلمانوں کی عصمت ریزی لوٹی جاتی ہے، جہاں مسلمانوں کے املاک کو تباہ کیا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ فرقہ پرستوں کو یہ قائد چب رہا ہے، اے مسلمانوں ایسا خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ سارے ہندوستان کے مسلمان حیدرآباد کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کی مائیں بہنیں حیدرآباد کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ طاقتور بن چکے ہیں تو ایسا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے غیور مسلمانوں، اے نامپلی کے مسلمانوں، وقت کا تقاضا ہے، ان کے ٹھہر جاؤ، مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو اور حوصلہ بلند کرو، مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کے حوصلے بلند کریے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، آپ کی طاقت مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ کی طاقت ہے تو شہر حیدرآباد کی اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب کی شکل میں اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ نمائندگی ہو رہی ہے۔ اراکین اسمبلی یہاں موجود ہے، اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھیاں یہاں موجود ہے۔ شہر حیدرآباد کی اسمبلی میں، آندھرا پردیش کی اسمبلی میں، ہندوستان کی تاریخ کی اسمبلی میں تاریخ بنا ہے۔ یہ موجودہ فرقہ پرست چیف منسٹر کو مجبور ہونا پڑا اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر۔ ہندوستان کے مسلمانوں یہاں سے مثال لے رہے ہیں، یہاں کا فرقہ پرست مسلمانوں سے معافی چاہتا ہے۔ بم دھماکے ہوتے ہیں، بے قصور مسلمانوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، بے قصور
बेखुसूर मुसलमानों को उस वक्त की जालिम पुलिस अज़ियतें देती है, बेखुसूर मुसलमानों को तो तबाह तराश करने के नापाक अज़ाइम लेके जो लोग फिरका परस्त यहाँ आ रहे हैं, ये मुनाफिकों को लेकर आ रहे हैं। मेरे भाई, आज आपको अहद करके उठना पड़ेगा। हम जाएंगे, हमारे घर वालों को बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद आंध्र प्रदेश की नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो हैदराबाद को देख के हौसले बुलंद हो रहे हैं। किसी की मां नहीं जनी हैदराबाद के मुसलमानों के अंदर यहाँ पर कुछ निफाक पैदा करे। हैदराबाद के मुसलमानों की माँ बहनों की इस्मत यहाँ पर अल्लाह के करम से बरकरार है, हिफाजत में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ क़यादत मौजूद है। ऐसा ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को दीगर शहरों में होना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी अलैहि रहमान उस वक्त जिंदा थे, तो सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब को गुजरात भेजते हैं। यही दलिंदर मोदी जो आज वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन के सारे हिंदुस्तान के शहरों में घूम रहा है। मेरे भाई, वक्त का तकाजा है, सबसे पहले गुजरात में इमदाद पहुंचाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आसाम में पहुंचाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मुजफ्फरनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचा रही है। याद रखिए मेरे भाई, आने वाले दिनों में एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा, जालिम ताकतों को कुचलना होगा। तुम अपने दिलों से खौफ को निकालो, ऐ मुसलमानों, अपने दिलों से खौफ को निकालो। जो लोग हमारी माजी में हमारी दरों की, हमारी चौखटों की धूल चाटते थे, वो खौफ को तुम बाहर निकालो। आओ मेरे भाई, आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को और इजाफा करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक एक वोट देके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली को मुंतखब करना होगा। जितने अराकीन असेंबली है उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करना होगा। आने वाला वक्त बड़ा नाजुक है, आने वाला हालात अपने माँ बहनों की अजमतों की हिफाजत करना है हिंदुस्तान के, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले सब जमा हो जाओ। ये मुनाफिकों को यहाँ आने नहीं देना मेरे भाई, यहाँ के गलियों को तंग कर डालो। आने वाले को बताओ तुम आ सकते मगर जाने का रास्ता इधर से कहीं नहीं है। बता दो है मुसलमानों, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली क़यादत आएंगी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले वोट डालेंगे, और उसकी खैर और बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे, और सबसे भारी अक्सरियत से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कामयाब होंगे। शुक्रिया।